اللہ کا بہت ہی نیک بندہ جو بہت عبادت گزار تھا، پہلے وہ زانی بنا، پھر قاتل بنا اور پھر کافر ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون تھا اور یہ سب کیسے ہوا۔ بنی اسرائیل کے ایک گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ گاؤں میں اعلان ہوا کہ جو بھی بندہ جنگ پر جانا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھوا لے۔ ان 3 بھائیوں نے بھی جنگ پر جانے کے لیے اپنا نام لکھوا لیا۔ اب جب جنگ کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم جب جنگ پر جائیں گے تو ہماری جو بہن ہے، ان کی ایک بہن تھی، ہم اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے؟ تو کسی نے بتایا کہ گاؤں کے ساتھ ہی ایک نیک بندہ ہے، معزز بزرگ بندہ، آپ اس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ دیں تو پھر واپس آ کر اس سے لے لینا۔ تو وہ جب اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں اور ہماری بہن ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، تو پہلے تو بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک نوجوان لڑکی کو میرے پاس رکھنے کا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو ساتھ ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے برسیسا، اس کا نام تھا برسیسا، کہ اے برسیسا، اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھو گے تو اگر انہوں نے اپنی بہن کو کسی ایسے شخص کے پاس چھوڑ دیا جس نے اس کا برا حال کر دیا تو سوچو اس کے ذمہ دار تو تم ہوگے نا۔ تو برسیسا شیطان کی بات میں آ گیا اور ان کو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، لیکن ایک الگ عمارت میں، آپ گھر بنائیں پہلے، یہ اس میں رہے گی، میں اس کو صرف کھانا دیا کروں گا اور کچھ نہیں۔ تو وہ گھر بن گیا۔ اب وہ بھائی چلے گئے۔ وہ پہلے تو برسیسا اسے کھانا دیتا تھا، دروازے پہ جاتا، کھانا دیتا، پھر واپس آ جاتا۔ تو شیطان نے وسوسہ دیا کہ تم صرف کھانا دیتے ہو اور واپس آ جاتے ہو، کوئی بات نہیں کرتے۔ وہ بیچاری پریشان رہتی ہوگی، کئی پریشانیاں ہوتی ہوں گی اس کی، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں پا رہی ہوتی۔ تم یہ کرو کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی بات بھی کر لیا کرو، حال حوال بھی پوچھ لیا کرو۔ تو اب برسیسا شیطان کی بات میں آ کر جب کھانا دینے جاتا اس سے حال حوال بھی پوچھ لیتا تھا۔ اب بات کرتے، حال حوال پوچھتے تو دروازے پہ کھڑے ہوتے۔ شیطان نے اب ایک اور وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تم برسیسا جاتے ہو دروازے پہ اور بات کرتے ہو، تو جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور دروازے پر ایک عورت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اندر چلے گئے کرو اور تھوڑی سی بات کیا کرو، کھانا دے کر پھر واپس آ جایا کرو۔ تو برسیسا اس کی بات میں آ کر اب اندر جانے لگا، اندر جاتا، تھوڑی سی بات کرتا، کھانا دے کر پھر واپس آ جاتا۔ دن گزرتے گئے تو شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، اور اگر یہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی تو اس کے ذمہ دار تو تم ہوگے، بس ایک مرتبہ اسے ہاتھ ملا لو اور کچھ نہیں۔ برسیسا نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اب شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈالا۔ اب برسیسا آگے بڑھا، آگے بڑھتا حتیٰ کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا۔ اب زنا کرنے کے بعد اب وہ پھر اپنی گھر میں جا کر عبادت کرنے لگا اور رونے لگا، میں نے تو یہ گناہ کر دیا ہے۔ اب شیطان آیا اور شیطان کہنے لگا، تو شیطان نے اسے پھر سے منا لیا کہ تم جاؤ اس کا حال حوال پوچھو، اسے کھانا دے کر آؤ۔ اب برسیسا نہیں جاتا تھا، لیکن پھر شیطان نے اس کو بھرکلا کر اسے ادھر جانے کا کہہ دیا اور وہ بھی چلا گیا۔ جب ادھر گیا تو اس عورت کا بچہ ہوا، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے اور وسوسہ ڈالا کہ یہ دیکھو اس کا بچہ ہو گیا ہے، اگر اس کے بھائی آئیں گے تو یہ ان کو کیا کہے گی کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اگر پتہ چل گیا کہ تم نے ایسا فیل کیا ہے اور یہ بچہ اس وجہ سے ہوا ہے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ تو شیطان نے وسوسہ دیا کہ تم ایسا کرو، اس بچے کو ہی مار ڈالو۔ تو برسیسا نے اس بچے کو مار دیا۔ بچے کو مار کر پھر واپس آ گیا اور عبادت کرنے لگ گیا۔ تو شیطان نے ایک اور وسوسہ دیا کہ تم اب ادھر آ گئے ہو تو تمہیں نہیں لگتا کہ
وہ جو ایک ماں ہے بچے کی، وہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر بچہ ہوا ہے، پھر بچے کو بھی مار دیا ہے تم نے۔ تو شیطان نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس عورت کو بھی مار دو۔ وہ اس عورت کو بھی مار دیا اس نے، عورت بھی مر گئی، اور برسیسا نیکوکار بن کر معافی مانگنے لگا، اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جب بھائی لوٹے تو برسیسا نے کہا کہ وہ جو عورت تھی آپ کی بہن، وہ تو کسی مرض میں ہو گئی تھی، اب وہ مر گئی ہے اور میں نے تو اس کی تدفین بھی کر دی ہے۔ تو بھائی جاتے ہیں گھر کو اور سو جاتے ہیں۔ رات کو ان کے خواب میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ اس برسیسا نے زیادتی کی، پھر اس کا بچہ ہوا، اور پھر برسیسا نے ان دونوں کو مار کر دفن کر دیا ہے۔ تینوں بھائیوں کے خواب میں یہی شیطان کہتا ہے۔ تو ایک دن خواب ایسا آتا ہے تو وہ اگنور کرتے ہیں، دوسرے دن آتا ہے تو وہ پھر بھی اگنور کرتے ہیں، جب تیسرے دن آتا ہے تو وہ لوگ جا کر، تو جب وہ بھائی اس جگہ پہ جاتے ہیں اور زمین کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور ایک بڑی عورت کی۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ وہ برسیسا کو گرفتار کر کے جو بڑا سلطان ہوتا تھا اس کے پاس لے گئے۔ سلطان نے حکم دیا سزائے موت کا، کیسے سزائے موت دی جائے۔ اب جب برسیسا سزائے موت کے منہ میں تھا، مطلب مرنے والا تھا، تو شیطان اپنی اصلی حالت میں آ کر کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، جتنا بھی میں نے تم سے کام کروایا ہے وہ میں ہی تھا، تو اب تم میری اگر ایک بات مان لو تو میں تمہیں اس سے بھی بچا لوں گا، اس موت سے بھی۔ تو برسیسا نے کہا کہ کون سا کام ہے بتاؤ مجھے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کر لو، میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ وہ کہتا ہے میں تو بدھا ہوا ہوں، میں کیسے سجدہ کروں۔ شیطان کہتا ہے تم بس تھوڑا سا سر جھکا دو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ شیطان کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو ٹھہرا کافر شیطان، میرا تو کام تھا بندے کو مسلمان سے کافر بنانا، اللہ کا نافرمان بنانا، تو وہ تو میں نے اب کر لیا ہے، اب تمہارا اللہ ہی حافظ۔ شیطان تو چلا جاتا ہے اور اسے سزائے موت ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، پہلے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، پہلے وہ زانی بنا، پھر قاتل بن گیا، اور پھر کافر ہو گیا، کافر ہو کر مر گیا۔ تو دیکھیں دوستو، کبھی بھی ہمیں کسی پر بھی یقین اور اندھا اعتماد نہیں کرنا، اور بندے کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے بندے کو۔